ابھی آپ نے سنا ہوگا نظام الدین کالونی اجین کے اندر ایک نظام الدین کالونی تھی، 200-250 مکان تھے، مسجد تھی، سب پارکنگ کے نام پہ سب توڑ دی۔ اسی کا جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر نے بڑی جاگیر دی تھی، سب توڑ دیے سر۔ کیوں کہ بھائی مندر کے لیے پارکنگ بنے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے بلڈوزر، حالانکہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہے، سپریم کورٹ کی سخت ہدایت ہے، لیکن مسجد بھی توڑ دی، آبادی بھی ساری توڑ دی، کارپوریٹ، اور اس کے برابر میں ایک اور کالونی ہے دوسری برادری کی، وہ نہیں توڑی۔ جو مسلم اکثریتی آبادی تھی وہ ساری خالی کر دی۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ ہو، اور جن کی کالونی توڑی گئی ہے ان کو پورا پورا معاوضہ ملے، اور مسجد جو توڑی گئی ہے اس کو دوبارہ سے بنوایا جائے۔ جتنا بھی ناانصافی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ وارانسی کے اندر، بنارس کے اندر جتنے بھی گوشت کے تاجر ہیں نا، گوشت کے تاجر ہیں، وہاں کی میونسپل کمیٹی نے ان کو سب کو نوٹس دے دیا، 54 گوشت کے تاجروں کو نوٹس دیا ہے اور 10 گوشت کے تاجروں پر مقدمہ ڈالا ہے۔ تو ہمیں تو یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سب کا ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ساری باتیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا روزگار ختم ہو جائے گا، دیکھیے ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہیں پر بھائی دیکھیے ہر دھرم استھان کے لیے نا ایک قانون برابر ہونا چاہیے نا۔ گردوارا ہے، چرچ ہے، مندر ہے، مسجد ہے اور دھرم استھان ہے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا۔ تو بہرحال اس طرح جب کوئی ہوتا ہے تو ہر دھرم کا سمان ہو اور ہر انسان کو آئین کے مطابق کارروائی ہو، یہی ہم چاہتے ہیں۔ ہم کسی سرکاری معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو انصاف ہے وہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو مذہب اسلام جو ہے نا محبت کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے، ایک ساتھ مل جل کے رہنے کا مذہب ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کچھ نفرت والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہماری بستی میں نہ لو مکان، بھئی اب اپنی بستی میں ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے مکان۔ مسلمان کبھی نہیں کہے گا یہ۔ مسلمان اپنی بستی میں یا اپنے اپارٹمنٹ میں یا اپنی کالونی میں کبھی نہیں منع کرتا کہ ہم ان کو نہیں لینے دیں گے، ان کو نہیں لینے دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں نفرتی جو منع کرتے ہیں کہ ہم ان کو لینے نہیں دیں گے، تو ان کو نا میں سمجھتا ہوں شاید لوگوں کو غلط باتیں بتا دی، مذہب اسلام کو بدنام کر دیا، حالانکہ مذہب اسلام ایسا ہے نہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ضلع مظفر نگر میں 2-3 دن پہلے ایک نیتا ہے کوئی، وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے ہاں نوکری نہ دو، مسلمانوں کو ملازمت نہ دو، چاہے تمہیں مہنگا نوکر رکھنا پڑے۔ وہ کہہ رہا تھا 1000 روپے کی جگہ چاہے تم کو 1500 روپے کا نوکر رکھنا پڑے، لیکن انہی کو رکھو، مسلمانوں کو نوکری نہ دو۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی دکانوں میں ڈنڈے رکھو، برچھے رکھو، اور اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک ایک آدمی 4 بچے پیدا کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا غیر آئینی باتیں، غیر قانونی باتیں جو ہمارا سنویدھان جن کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ نفرت پھیلانے، آپ دیکھ رہے ہیں نا ہندوستان میں مسلمان الحمدللہ بہت پرانے ہیں، اور بادشاہوں کے زمانے میں بھی کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے جو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین، ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے، اور ایک بہت ہی مشہور عربی فارسی کے اسکالر تھے ڈاکٹر سرتیج بہادر سبرو۔
آپ کبھی ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، 2001 میں مولانا آزاد اکیڈمی سے وہ چھپی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ الہ آباد میونسپل کارپوریشن میں چیئرمین تھا، الہ آباد میں 1948 سے لے کے 1953 تک میں میونسپل کارپوریشن کا میونسپل کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ تو میرے پاس ایک فائل آئی، ایک مندر کی فائل آئی، اس میں داخل خارج نام بدلنے کا تھا کچھ۔ تو انہوں نے اس کے اندر ایک ڈاکومنٹ لگایا، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کا ایک فرمان۔ وہ کہتے ہیں جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا فرمان لگایا ان مندر والوں نے، تو مجھے یہ لگا یہ جعلی ہے، چونکہ مغل بادشاہ اورنگزیب کو تو لوگوں نے بدنام کر دیا نا، بہت بدنام کر دیا۔ وہ کہنے لگے جیسے ہی میرے پاس وہ فائل آئی تو میں وہ فائل لے کے ڈاکٹر سرتیج بہادر سنگھ سبرو کے پاس گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھیے ذرا، یہ اورنگزیب کا فرمان لگا ہوا ہے اس میں۔ تو انہوں نے پڑھ کے کہنے لگا صحیح ہے، یہ صحیح فرمان ہے، یہ غلط نہیں ہے، جعلی نہیں ہے یہ۔ پھر انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی فائلیں دکھائیں، جنگم باڑی مندر وارانسی اور کہاں کہاں کی فائلیں دکھائیں، اور انہوں نے کہا دیکھو یہ اورنگزیب کے فرمان لگے ہوئے، مندروں کو جاگیریں دی ہیں بھوگ کے لیے، دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے اور پوجا کے لیے۔ تو ڈاکٹر سرتیج بہادر سنگھ سپرو نے ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کو مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کرو، ایک سرکولر جاری کر دو سارے مندروں کو، سارے گردواروں کو ایک سرکولر جاری کر دو کہ بھئی آپ کے پاس جو بادشاہوں کے فرمان ہیں وہ لے کے آئیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے، اجین کا مہاکالیشور مندر کی جب فائل میرے پاس آئی اور وہاں پر اورنگزیب کا فرمان میرے سامنے آیا، اور ہندوستان کے جو شمالی ہند کے بڑے بڑے مندر ہیں ان کو جو اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے فرمانوں کی مجھے نقل ملی، تو میرے اوپر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو لوگوں نے نا بدنام کر دیا۔